بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ذات محترم دربار عالیہ بھیرا شریف کا یہ خادم آپ کو سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے انتہائی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں کسی گاؤں یا کسی شہر میں نہیں آیا، بلکہ میں آج اپنے ایک گھر سے دوسرے گھر میں آیا ہوں. اور یہ وہ گھر ہے جہاں سے مجھے ساری زندگی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ملا. اور آج جس طرح آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے، میں اپنے رب کا، میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان محبت کے رشتوں کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے. ذات محترم، میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پہ آ کے لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کچھ چیزیں یاد کرواتا ہوں تاکہ میرے دل میں، میرے ذہن میں اور میری شخصیت کے اندر وہ چیزیں بیٹھ جائیں. کیونکہ جس منصب پہ یا جو کام، جو ڈیوٹی اللہ نے ہماری لگائی ہے، اس کے اندر ہمیں کئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی موقع ملے تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بار بار یاد دہانی کرائی جائے کہ جو عمل، جو کام، جو اچھی چیز میری زندگی میں مجھ سے ہوتی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ میرے رب، میرے مالک، میرے کریم آقا کا فضل اور کرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے کہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، پرانے وقتوں میں ایک بہت بڑا یہودی عالم گزرا ہے اور اس نے 500 سال اللہ کی بے لوث تنہا پہاڑی کی چوٹی کے اوپر اکیلے عبادت کی ہے، اور وہ جب بھی عبادت کرتا تو اللہ سے صرف 2 چیزوں کی طلب کرتا کہ اے پروردگار، جب مجھے موت آئے تو میری موت سجدے کی حالت میں آئے، اور جب میں دفنا دیا جاؤں تو میرے جسم کو کوئی زمین کا کیڑا نقصان نہ پہنچائے. تو جبریل امین کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی اس دونوں باتوں کو، دعا کو قبول فرمایا، اور میں نے دیکھا کہ جب اس کی موت آئی تو وہ سجدے کی حالت میں تھا، اور میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کا جسم اب بھی صحیح سلامت ہے. لیکن یا رسول اللہ، جب قیامت کا وقت ہوگا اور اس شخص کو رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور رب اس سے سوال کرے گا، اے میرے بندے، آج تو مجھے بتا کہ میں تجھے جنت تیرے اعمال کی وجہ سے دوں یا اپنے فضل اور کرم کی وجہ سے دوں؟ تو ذات محترم، انسان تو انسان ہے، غلطی کا ایک نمونہ اور پتلا ہے. تو وہ یہ سوچے گا اور کہے گا، اے پروردگار، 500 سال میں نے تیری صرف خالص عبادت کی ہے، جس کے اندر کوئی ریاکاری، کوئی فریب موجود نہیں تھا. حق کا تو یہی تقاضا ہے
کہ میرے اعمال، میری عبادت و ریاضت کے بدلے تو مجھے جنت عطا فرما۔ تو رب کہے گا اگر تیرا یہ فیصلہ ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ میزان کو لاؤ اور اس کی ایک آنکھ جو میں نے اپنے کرم اور فضل سے اسے دی ہے اس کو ایک جگہ پہ رکھو اور اس کی 500 سال کی عبادت کو دوسری جگہ پہ رکھو۔ تو ذات محترم وہ ایک آنکھ کی نعمت بھاری ہوگی اور پھر اللہ حکم دے گا کہ پکڑو اور اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ پھر انسان کو خیال آئے گا کہ میں کتنا بڑا نادان ہوں، مجھے تو عقل سمجھ نہیں، اور پھر وہ فریاد کرے گا اے پروردگار تو مجھے معاف فرما دے، تو میرا پروردگار ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو رحمان، تو رحیم ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا اور پھر جنت کے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ پکڑو اسے جنت میرے فضل اور کرم سے عطا کرو۔ تو ذات محترم یہ جب بھی میں ممبر پہ آتا ہوں تو میں اپنے آپ کو یہ چند چیزیں یاد کرواتا ہوں کہ اے نعیم شاہ تیری کوئی اوقات نہیں تھی کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پہ کھڑا ہو کے لوگوں سے مخاطب ہو سکے، یہ تیرے رب کا کرم اور فضل ہے۔